ان کا البم جو ہے وہ اب لانچ ہونے والا ہے. کچھ سٹوری بھی ہے ان کے ساتھ, اس پہ بھی بات کریں گے اور بلکہ شاد سے بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں عاشق حضرات بھی موجود ہیں اور آپ لوگ اپنے اپنے عشق کو, اپنی اپنی محبتوں کو یاد کیجئے اور مجھے اس کے حوالے سے کچھ اگر یاد بھیجنا چاہتے ہیں یاد بھیجیے. آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کہہ سکتے ہیں. انہیں کوئی خاص میسج, آج سے کوئی 20-25 سال پرانی میسج محبت ہے اور میں آپ کو نوسٹیلجیا میں لے گئی ہوں اپنے آج کے پروگرام سے, تو آپ وہ بھی چیزیں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور انہیں آج کوئی خاص, میں وہ کئی بچوں کی اماں ہیں آج, یا کئی بچوں کے ابا ہیں, یا کہیں اور موجود ہیں دنیا کے کسی حصے میں, ہمارے پروگرام کے تھرو ان سے آج آپ بات کر سکتے ہیں. سو شاز, اگر ہم آج آپ سے کہیں کہ اس وقت پروگرام میں کیا ہونا چاہیے اس موضوع کے حساب سے؟ اتنا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہوا ہے تو میرے خیال سے پہلی لائن تو میں آپ کو عاشق مزاجوں کو ڈیڈیکیٹ کر دوں. اچھا, اس کے بعد ایک آج کل بڑا ان میرا سانگ ہے, وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ضرور ضرور اگر اجازت ہو, عاشقان کی. ہاں جی, پرانا عشق. قیمت دستاد حسن پجہان وے ما بخا مخا خرچ کرے در تزان وے کزہم د جہانگیر پشان بادشاہ وے ما بتا تلگے کڑے ہندوستان وے. ایک اور شعر ہے, اس کا اگر ٹرانسلیشن کر لیں اردو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیمت آپ کی جہان میں ہوتی پوری دنیا میں تو میں اپنے آپ کو بیچ دیتا. کزہم جہانگیر پشان, اگر میں جہانگیر کی طرح بادشاہ ہوتا تو یہ ہندوستان تم پہ آج لٹا ہی دیتا ہوں. کیا بات ہے یار, اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے, اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, عاشق بیٹھے ہوئے. اچھا جی, سبحان اللہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں آج کل اب میرا ایک بہت ہی ان سانگ ہے پشتوں میں, وہ میں نے اردو میں بھی کیا ہے, جلال نے اس کا ویڈیو بھی کیا ہے, تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں. ددے مینزل میں پمینا کے قرار نشتا, بغیر لتانا میں دنیا کی بلسو یار نشتا, خوشحال نیما پجن کی بے لتانا یارا, معشوم ورگے میں در پسی کڑی گگرانا یارا ہو, قرار راشا قرار راشا قرار راشا قرار راشا. تھینک یو. اچھا, اب ہم میرا خیال ہے یہ ذرا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہاں سے اپنے جو آج ہمارے عاشق قائم ہیں ان سے, کہ یہ اپنی داستان بتانی شروع کریں. ہوا کیا تھا, کیا سٹوری تھی, کہاں ملے تھے, کہاں دیکھا تھا, اور پھر آگے چیزیں کیوں نہیں بڑھ سکیں؟ اس سے پہلے میں ایک چیز بولنا چاہوں گا. ابھی کچھ دیر پہلے جو بات چیت چل رہی تھی کہ مذاق اڑایا جاتا ہے عاشق کہنے پہ, اس طرح کا, اور آج کیونکہ سب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اپنی یہ راز لے کر, تو اس میں زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو مذاق اڑانے کی اتنی فکر نہیں ہے لوگوں کے, کیونکہ لوگوں نے تو لیلا مجنو کی قبریں بنا دی, ہمارا تو صرف مذاق بنائیں گے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسٹوری پرانی نہیں ہے. کتنے سال پرانی؟ زیادہ 8-10 سال پرانی بات ہے. اور یہ محلے کا عشق تھا. محلے میں؟ جی جی. اچھا, محلے میں عشق تھا, اور بس مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چل پڑے. اچھا جی, وہ مسکراہٹ سے جو سلسلہ شروع ہوا تو طویل ہو گیا. اور وہ صرف اسمائل دیتی تھی؟ جی ہاں, ایکسچینج ہوتی تھی. ایکسچینج ہوتی تھی. پہلے اسمائل دی جاتی تھی یہاں سے, ایک اسٹارٹ تو میں نے لیا تھا, لیکن جب میرے کچھ جسٹر تھے اس کے بعد وہاں سے اسمائل ملی تو سلسلہ آگے چل نکلے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑا پرانا زمانہ تھا, SMS وغیرہ اور موبائل وغیرہ تھے, فون وغیرہ ہونے لگ گئے, آگے چلے تو سیریس ہو گیا معاملہ. اچھا, اب سیریس ہوا تو آپ نے پہلے ایسے ہی شروع کیا تھا معاملہ, پہلے اسے سیریس نہیں تھا. سیریس سے مراد یہ ہے کہ جب پھیلنے لگ گئی بات. اب پہلے تو 2 لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, اس کے بعد یہ درمیان ہوتی ہے, اس کے بعد یہ اس کو اوروں تک پہنچانا ہے, شادی کرنی ہے, اس طرح کے سلسلے آتے ہیں. تو یہ آپ بتائیں, جب آپ گھر والوں تک بات پہنچی تو آپ نے ملنا ملانا شروع کر دیا تھا؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اب جب گھر والوں تک بات پہنچی تو وہ تھوڑا سا ڈگمگائی کہ یہ تو پاپا کو پتہ چل جائے گا اور مسئلہ ہوگا.
میں نے کوئی بات نہیں, ہم کچھ اور کر لیں گے کوشش. تو ادھر سے جواب پہلی فرصت میں ہی آ گیا تھا. پہلا جواب یہ تھا کہ کورٹ میرج نہیں کروں گی. اچھا جی, جب کورٹ میرج نہیں کی تو میں شیروانی کے چکر میں رہ گیا. کورٹ میرج نہیں کی تو آپ شیروانی کے چکر میں نہیں گئے؟ شیروانی, ہم شیروانی کے چکر میں لگے رہے اور وہ کہیں اور کسی اور کی شیروانی کے ساتھ چلے گئے. کیا کرتے, ان کے پاپا راضی نہیں تھے. تو وجہ کیوں نہیں, پاپا کیوں نہیں راضی تھے بھائی؟ دراصل جب محلے میں جی ہاں, جب محلے میں عشق ہوتا ہے نا تو محلے کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. ان کو سب جانتے ہوتے ہیں, وہ لیتے نا ابا بہت ایزی لے لیتے ہیں. اب کوئی دور سے کوئی اور وہ پیرنٹس کو بھیج دے تو اوکے, لیکن محلے میں یہ عموماً میں نے دیکھا ہے, کیونکہ اپنے معاملے کے بعد دیگر کو بھی. تو لڑکوں محلے میں عشق نہ کرنا بھائیو. جی بالکل, محلے سے باہر نکل گئے. محلے سے باہر نکل گیا. تو یہ سلسلہ تھا. اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہوا, اب عاشق کہتے ہیں, اور جب محبوبہ کے بچے ہو جاتے ہیں تو لوگ ماموں کہتے ہیں. ماموں کہتے ہیں, صحیح تو بات. ماموں بھی بن جاتے ہیں, عاشق بھی بن جاتے ہیں, اور زمانہ جو بنا. اچھا, آپ نے اپنی طرف سے کتنی کوشش کی تھی؟ کہتے ہیں کہ دونوں, اگر بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں اگر سیریس ہوں اور تو پھر چیزیں بہتر آگے موو ہو جاتی ہیں, لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک نان سیریس ہو, کسی ایک کو ذرا تھوڑا ہو, تو پھر چیزیں نہیں چلتی ہیں, اور پھر وہ عشق جو ہے وہ ایک جگہ جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے, اور پھر ماموں ہی بننا مقدر میں رہ جاتا ہے, یا پھر پھپھو بننا مقدر میں رہ جاتا ہے. جی بالکل. تو ہوا یہ کہ کوئی چیف حرکت نہیں کرنی تھی. مثال کے طور پہ کوئی لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات کے نہیں جی, میں نے تو بس یہی کرنی تھی, ایسا ہی ارادہ تھا, لیکن اس میں کوئی اونٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنی تھی. بہت ڈیسنٹ اسٹائل میں جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں پیرنٹس کو بھیجنے کے لیے تیار تھا, لیکن وہاں سے گرین سگنل نہیں مل رہا تھا کہ ہاں بھائی بھیج دیں اور اوکے ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے نہیں, ہاں ڈر گئی خوف, کیونکہ ہماری کی خواتین ہوتی بھی کچھ اس طرح کی ہیں, خوف زیادہ رہتی ہیں, اور کچھ معاشرے کی اگر یہ بات کھل جائے گی کہ میری پسند کا لڑکا ہے تو وہ قیامت آ جائے گی. جی جی, یہ ہوتا ہے. اب پاپا کو راضی کرنا, ماما کو راضی کرنا, یہ ان کا کام تھا. میرے تو باہر رہ کے میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتا, اور ظاہر ہے محلے کے عاشق تو بدنام ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ محبت میں انسان کو کمزور ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ اس محبت کو آپ اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں, پھر آپ یہ چیز نہیں اگر حاصل کر سکتے, محبوب کو حاصل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ محبت ہوتی ہی وہی ہے جو ناکام ہو جائے, جسے ناکام کہا جاتا ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں اسی کو میں خوش ہوتا ہوں کہ صحیح ہے. اگر شادی ہو جاتی تو پھر محبت ختم ہو جاتی, پھر برتن ٹوٹتے. لیکن دنیا میں نے جو میری نالج میں, میرے علم میں ہے, لیلا مجنو اگر بظاہر ہم دیکھیں تو ناکام محبت ہے, نہیں مل سکے, لیکن بڑی. اچھا, آپ نے چلیں, جب ان کی شادی ہوئی تو آپ اس کی تفصیل بتائیں. ابھی ہم نے عطا اللہ صاحب کا ایک گانا پلے کیا تھا, ہاں, ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, ادھر کیا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی. تو آپ کے حالات کیا تھے ان دنوں؟ اچھا, حالات تو یہ تھا کہ دل چاہ رہا تھا کسی کو مار دوں یا تو خود مر جاؤں. اور مزے کی ایک بات بتاؤں, اور آپ کے گھر میں کارڈ آیا تھا؟ جی ہاں, جی ہاں. اور اس کے آگے بھی میں آپ کو بڑی مزے والی باتیں بتاؤں گا, کیونکہ میرا سلسلہ کچھ عام عاشقوں سے ہٹ کے. پہلے تو بڑا غصہ آیا جب پتا چلا بھائی شادی کہیں ہو رہی ہے, اور مار ہی دیتا ہوں. غصے میں نکل پڑے گھر سے. اچھا, غصے میں نکل پڑے, اس کے گھر تک گئے. گھر جانے کے بعد خیال آیا بندوق تو چلانی آتی نہیں, اور کوئی ہتھیار ساتھ لائی نہیں, چاقو چھری, اب چلانی نہیں آتی. اب ایک چیز اور وہاں جا کے سمجھ میں آئی کہ جو بندوق لانی چاہیے تھی وہ لائی بھی نہیں ہے, صرف غصے میں خود ہی چلے آئے. اب اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو افسوس, بندوق چلانا نہیں آتا تو اس کا مطلب افسوس کی بات ہے بھائی. ناکام ہوئے, اس چیز پہ افسوس ہے. ہاں, اچھا, پھر کیا ہوا؟ آپ جب شادی کی خبر آپ کے پاس آئی تو آپ نے غصے میں نکلے, اور آپ کو اندازہ ہوا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر اداس سے واپس آ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شادی ہونے والی تھی. لیکن جب شادی ہوا, اچھا ایک مزے کی بات اپنے بارے میں خاص بتاؤں گا کہ میں ہلکا پھلکا کامیڈین بھی ہوں. مختلف پروگرامز میں کام کر چکا ہوں, میں اسٹیج پہ کر چکا ہوں. اس کے علاوہ جیو کے یہ پروگرام عمر شریف صاحب کا چلا تھا, کوئی ہے جو ہمیں ایسا ہے, اس میں پرفارم بھی کر چکا ہوں, اور نجی چینلز پہ دیگر پہ بھی کر چکا ہوں. کچھ پیروڈی موویز میں اور ڈراموں میں پرفارم کر چکا ہوں. خود رائٹر بھی, میں ڈراموں میں لکھ بھی چکا ہوں کامیڈی. تو لوگ جو ہیں شاعری کی طرف چلے جاتے ہیں ناکام ہونے کے بعد, کوئی کسی طرف چلے جاتا ہے. میں لکھنے لکھانے اور کامیڈی کی طرف آ گیا. اب ان کا جب شادی کی وہ
माइयों वगैरह होती है, उस दिन की एक अहम बात यह है कि उनकी माइयाँ और मैं खड़ा हुआ परफॉर्म कर रहा हूँ कॉमेडी, लोगों को हंसा रहा हूँ, खास उसी में से जी, उसी महफिल में मैंने कॉमेडी की प्रोग्राम किया। ये खुश नहीं हो सकते भाई, कैसी बात कर रहे हैं? खुश रहना तो पड़ता है ना, दिखाना तो पड़ता है। अब ये होता है, तो ये खुसूसियत है मेरे लिए, सबसे हटकर है। ये नहीं कि मैं देवदास की तरह डोली को कंधा भी दे रहा हूँ छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर आपने उन्हें दुल्हन बना देखा? नहीं गए, शादी में नहीं गए? नहीं। इनविटेशन था? जी हाँ, इनविटेशन था, जाना था, नहीं गए। अब इसी तरह सुनाता हूँ तो मुझसे ज्यादा दूसरों को दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी शादी के बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं। कभी कोशिश भी नहीं की? नहीं। हाँ, जाहिर है। अब जाहिर है वो किसी और की हैं और अलग जिंदगी गुजार रही हैं। हाँ, आपने कभी अपनी शादी के मुतालिक सोचा? हाँ, अपनी शादी के मुतालिक भी सोचा। आई हैव वेरी क्यूट फियांसी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपकी भी मंगनी होगी? जी हाँ। और आप आज शो पे ये बता रहे हैं कि आपको इश्क हुआ था और इस तरह, आपको पता है कि आपके ससुराल वाले इस चीज को किस तरह ले सकते हैं? नहीं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, और खास तौर पर आपकी जो मंगेतर हैं वो? नहीं, वो भी बहुत अच्छी है, उनसे अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी है। उनको ये सब आज पता लग जाएगा। ओह, अभी पता लग गया, अगर देख रही होंगी तो पता लग गया होगा। चले जी, यहीं पे हम ब्रेक लेते हैं। कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। इश्क जो है वो एक्चुअली इश्क बहुत बड़ा होता है, वो चाहे छोटा आदमी करे